کان اللہ تبارک و تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا بیان میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں، جس کا عنوان تصوف کی اصطلاح میں علم اور معلومات میں فرق۔ تو آئیے پہلے ہم علم، تعلیم اور معلومات کے لفظی معنیوں پر بات کرتے ہیں۔ تو علم کے معنی ہیں دانائی، واقفیت، آگاہی، فن، جوہر، ادراک اور بھی کئی معنی دینے والے یہ الفاظ انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اس کے بالمقابل معلومات، جس کے معنی واقفیت، علمی لیاقت کے نکلتے ہیں، جو بظاہر ایک ہی معنی دیتے ہیں۔ علم سے عالم بنا، علم سے ہی معلم بنا اور علم سے ہی تعلیم بنا، جس کے معنی ہیں علم سکھانا، تلقین کرنا، جس کو ہم انگلش میں ایجوکیشن کہتے ہیں، اور علم کو نالج کہتے ہیں، جس کے معنی معلومات کے ہی نکلتے ہیں، اور معلومات جس کو ہم انگلش میں ریڈ آؤٹ کہتے ہیں۔ علم کے معنی ہیں اویئرنیس، ایکسپرٹائز، انٹیلیجنس، جو ایک ہی معنی دیتا ہے، جسے ہم معلومات کہتے ہیں۔ تو یہ تو ان الفاظ کے لغوی معنی ہو گئے، ڈکشنری میننگ ہو گئے، جو کہ آپ دیکھو گے کہ علم اور معلومات میں لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات اور ہے کہ علم اور تعلیم میں فرق ہے۔ علم وہ ہے جس کی معلومات آپ کو خود معلوم ہو سکے، جس سے آپ خود ایجوکیٹ ہو سکے، لیکن تعلیم یعنی جو کوئی آپ کو سکھاتا ہو، جس کا علم آپ خود نہ حاصل کر سکے۔ مثال کے طور پر کسی کتاب کو آپ خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے وہی شخص اس کتاب کے علم کو کسی سے سیکھتا ہے۔ وہی علم آپ کو صحیح مفہوم تک پہنچا سکتا ہے جو کسی کی رہبری، رشد و ہدایت میں حاصل کیا گیا ہو، ورنہ اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر انبیاء کرام کو نہیں بھیجتا، بلکہ آسمانی کتابیں ہی امت کے لیے کافی ہو جاتی۔ ہماری عقل سمجھ ابھی ناقص ہے، جو صحیح مفہوم سمجھنے سے قاصر ہے، اسی لیے ہمیں کسی استاد سے وہ سمجھ اور فہم کو حاصل کرنا پڑتا ہے، جسے ہم اصل علم کہتے ہیں۔ تو اب یہاں علم کے ایک معنی وہ ہے جو تعلیم کے بعد حاصل ہو جائے، جو خود سے نہ حاصل ہو بلکہ تعلیم کے بعد کسی کی رہبری میں، کسی کی رشد و ہدایت میں، کسی استاد کی رہبری کے اندر آپ کو حاصل ہو، اسے اصل علم کہتے ہیں۔ اسی لیے میں نے اس عنوان کو چنا ہے کہ ہمیں علم اور معلومات کے بیچ جو گہرا فرق ہے، جو بظاہر کیا ہے، معنی کے اعتبار سے ایک ہی نظر آتا ہے۔ تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے معنی واضح ہو جائے، جس کے باعث اس امت کے اندر اتحاد پیدا ہو سکے اور ہم فرقہ پرستی میں نہ بٹے یا اس سے باز آ سکے۔ اب آئیے ہم علم اور معلومات کے بیچ جو گہرا فرق ہے، اس کو تصوف کی اصطلاح میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ تصوف کے ٹرمز میں اس کے معنی کیا نکلتے، اس میں کیا فرق ہے۔ تو یہ بات تو صاف طور پہ واضح ہو گئی کہ میں نے جو علم کی تعریف بیان کی، اس کے اور معلومات کے بیچ کا فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ جو علم آپ کسی کی رشد و ہدایت، کسی کی رہبری سے حاصل کرتے ہو، وہ علم کی میں بات کر رہا ہوں، وہ علم نہیں جو آپ اپنی ناقص عقل کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ اصل علم انسان کے اندر فکر پیدا کرتا ہے، جو اس کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسا علم انسان کے اندر شعور اور بیداری پیدا کرتا ہے۔ ایسا علم ادھار کا علم نہیں ہوتا، بلکہ طالب علم اس کو عمل اور رہبری کے اندر تجربے سے سیکھتا ہے۔ اس کے بالمقابل معلومات جو وہ خود ہی حاصل کرتا ہے، نہ اس میں عمل شامل ہے نہ تجربہ، بلکہ وہ ناقص عقل کے تحت حاصل کرتا ہے۔ معلومات وہ ہے جو باہر سے آتی ہے، جس کو ہم ادھار کا علم کہتے ہیں، کیونکہ وہ علم
ابھی اس نے باہر کے ذریعے حاصل کیا، اس نے خود کی تحقیق اور تصدیق سے نہیں کیا، نہ اس نے اپنے اندر اس کو محسوس کیا۔ اسی لیے بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منہ سے کہے شکر تو زباں کو وہ نہیں مزہ، جس نے چکا زباں سے لذت وہی لیا۔ سبحان اللہ۔ ایسے تو علم کے کئی اقسام ہیں، میں کئی اقسام کو بیان کر دوں، جیسے علم قرآن و حدیث، علم فقہ، علم اخلاق، علم انسان، علم حیات، علم اصول، علم عقائد جو فقہ سے تعلق رکھتا ہے، علم معاشرت، علم نجوم، علم حیوانات، علم دین، علم عطائی جس کو ہم علم لدنی بھی کہتے ہیں، علم فلکیات، علم ریاضی جو اس سماج سے تعلق رکھتا ہے، جس کے اندر ہم سماجی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، علم جفر، علم جغرافیہ، علم عثمہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کئی طرح کے اقسام کے علم موجود ہیں، لیکن جب میں نے تصوف کو گہرائی میں اتر کر جانا تو یہ بات سامنے آئی کہ ان تمام علوم کو اگر کوئی نام سے پکارا جائے تو وہ علم تصوف بن جائے گا، یا یوں کہہ سکتے ہو کہ ان تمام علوم کو اگر سمٹا جائے تو وہ تصوف بن جائے گا۔ جیسے پورا قرآن اور حدیث کس سے بھرا ہوا ہے؟ تو وہ تصوف کے علم، تصوف کی تعلیمات سے ہی بھرا ہوا ہے۔ ایک انسان اپنی معرفت کو حاصل کرتا ہے، وہ حیوانات کا علم رکھتا ہے، اس سے کچھ سیکھتا ہے، اس سے کچھ حکمت و دانائی کو حاصل کرتا ہے، علم دنیا و دین حاصل کرتا ہے، تو وہ سب کیا ہے؟ تو وہ تصوف کہلاتا ہے۔ اللہ اور رسول کا فیضان ہے، میرے مرشد پیر و مرشد کا احسان ہے کہ اس نے سمجھ کے دروازے کو کھولا اور خیال کو وسیع النظر عطا کیا، اور میری دعا ہے کہ اور وسیع النظر پیدا کرے اور ہمیں فہم عطا کرے، آمین۔ اب آئیے ہم ایک حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں جس میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں ملک چین کیوں نہ جانا پڑے۔ اب یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ اس حدیث کے مفہوم میں اگر ہم علم سے مراد لیں تو وہ معلومات نہیں ہیں، کیونکہ آپ پہلے یہ سمجھ لیں کہ معلومات وہ علم ہے جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، جو تجربے سے، تجزیے سے، مشاہدے سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس علم کی بات کر رہے ہیں جس کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ علم حاصل کرو، جس کے لیے آپ کو ملک چین جانا پڑے؟ تو یہ وہی علم ہے جس میں حکمت و دانائی پوشیدہ ہے، جس میں حکمت و دانائی پوشیدہ ہے۔ تو میرا اشارہ وہی تصوف کی طرف ہے جس کے ماتحت علم اور معلومات میں گہرا فرق ہے۔ شروع میں سالک راہ تصوف میں معلومات تو خوب حاصل کر لیتا ہے، اپنے پیر و مرشد سے کتابوں کے ذریعے معلومات تو خوب حاصل کر لیتا ہے، جو کہ اس کی پہلی سیڑھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ یہ جو معلومات ہے یہ علم کی پہلی سیڑھی ہے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو وہ ظہور میں نہیں آ سکتی، اسی لیے کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ ہم بھی کہاں تھے؟ عدم میں تھے، ہم عدم سے وجود میں آئے، اس کا مطلب ہم بھی کہیں تھے، تو ظاہر بات ہے کہ کسی کے علم میں موجود ہوں گے۔ بہرکیف سالک اگر اس علم کو عمل میں نہ لائے اور مشاہدے کی منزل اگر عمل میں نہ لائے تو مشاہدے کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور جہاں مشاہدہ نہیں وہاں ایمان میں خطرہ ہے، اور پھر زندگی بھر وہی اٹک کر رہ جائے گا، اور وہی علم اس کے لیے صرف معلومات بن کر رہ جائے گی جو کہ ادھار ہے، وہ کالی صوفی کہلائے گا۔ لیکن صوفی تو توحید حال ہوتا ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک شخص ہے جو تاج محل کے بارے میں جانتا ہے کہ تاج محل جو ہے آگرہ کے اندر موجود ہے، جو کہ 7 ونڈر آف ورلڈ میں سے موجود ہے، جس کو ہم عجوبہ کہتے ہیں۔ اس کو تمام جانکاری ہے، اس کے بارے میں تمام معلومات اس کے پاس ہے، اس کے علم میں موجود ہے، لیکن یہ جانکاری، یہ معلومات ابھی ادھار ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ اس کے بالمقابل ایک شخص وہ ہے جس نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا، اس کا دیدار کیا ہو۔ یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں خود اپنی آنکھوں سے اس کا نظارہ کیا ہو،
اس کا نظارہ کرنے کے بعد اس کے پاس الفاظ نہیں ہے کہ وہ اس کو بیان کر سکے، تو وہاں کیا ہے، تو وہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ تو جس چیز کو بیان نہ کیا جا سکے تو یہ بھی تو ایک طریقے کا علم ہے نا۔ تو یہ علم کون سا ہے، تو یہ مشاہدے کا علم ہے، جو اس کی معرفت، جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اس کو کام آتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل میں نے کہا کہ ایک شخص انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہے کہ آگرہ جو ہے 1000 کلومیٹر ہے اس کے گھر سے، اس کو جانے کے لیے فلاں جگہ سے جانا ہے، فلاں سے جگہ سے ٹرین پکڑنا ہے، تو اس کو یہ علم میں تو آ چکا ہے کہ ہمیں کیسے پہنچنا ہے اور عجوبہ کدھر ہے، تاج محل کدھر موجود ہے، لیکن یہ ابھی صرف علم میں ہے۔ اگر اس کو واقعی میں حقیقی علم حاصل کرنا ہے، اس کو احساس میں لے کر آنا ہے، تو اسے خود وہاں جا کر دیکھنا ہوگا، کیونکہ سامنے والا کتنی بھی خوبصورتی بیان کر دے اس تاج محل کی، لیکن وہ اس فیلنگز کو، اس احساس کو اس محسوس نہیں کر سکتا۔ تو میرا کہنے کا مقصد وہی ہے کہ بندہ نواز سرکار فرما رہے ہیں نا کہ جس نے چکا زباں سے لذت وہی لیا، سبحان اللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس فرق کو سمجھ سکتے ہیں کہ معلومات اور حقیقی علم میں کیا فرق ہے، یا معلومات اور علم میں کیا فرق ہے، کیونکہ تھوڑا فرق معنی و مفہوم کو بدل دیتا ہے اور حالی زندگی میں فرق لا سکتا ہے۔ تو میری دعا ہے رب العزت سے کہ ہم تمام کو سمجھ کی سمجھ عطا فرمائیں، ہمیں گہرائی سے سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائیں اور اپنا فہم عطا فرمائیں۔ وما علینا و الا البلاغ۔